اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات کی توفیق سے آج ہم دوبارہ اس ایمان اور علم کی خوشبو سے مہکتی اس حسین مجلس میں جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ مجلس ہے جہاں صرف معلومات نہیں ملتی بلکہ بصیرت اور فہم دین عطا ہوتا ہے۔ یہاں ہم دین سنیں گے ہی نہیں، دین سمجھیں گے، اور صرف سمجھیں گے ہی نہیں، دین اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا انشاءاللہ عہد بھی کریں گے۔ تو یہ کورس انشاءاللہ ہمیں سکھائے گا کہ عبادت کیسے دل کی روشنی بنتی ہے، معاملات کیسے بندوں کے لیے رحمت بنتی ہیں، اور روزمرہ کی زندگی کیسے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسلام صرف زبان کا نام نہیں ہے، اسلام کردار کا نام ہے، اور کردار کی اصلاح صاحب علم جو ہے وہ، چاہے وہ مرد ہیں یا چاہے خواتین جو ہیں، وہ سبھی مل کے کر سکتی ہیں۔ تو یہ ہماری علمی اور مجالس جو نشستیں ہیں اسی کے تحت ہیں کہ ایمان تازہ ہو، نیتیں سنوریں، یعنی نیتیں جو ہیں وہ سنوریں، اور زندگی کے ہر گوشے میں دین کا جمال نظر آئے۔ تو اللہ کی رضا اور خیر کی کامل امید کے ساتھ آج کی اپنی اس ببرکت مجلس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہماری عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر جو ہے وہ 13 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال رکیت یوما علی بیت حفصة فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستقبل الشام مستدبر الکعبہ، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، یعنی میں اپنی سسٹر، اپنی بہن حضرت حفصہ کے مکان پر چڑھا تو میں نے دیکھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ شام کی طرف منہ کیے اور کعبہ کی جانب پیٹھ کیے جو ہے وہ قضائے حاجت کر رہی ہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ایک روز اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آیا اور مکان کی چھت پر چڑھ گیا تو میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرزمین شام کی طرف منہ کیے اور کعبہ کی جانب جو ہے وہ پیٹھ کیے ہوئے قضائے حاجت کر رہے تھے۔ تو قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی جانب منہ کرنا یا پیٹھ کرنے کے یا کر کے بیٹھنے کے سلسلے میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مجاہد، امام نقی اور امام سوری تو قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی جانب منہ یا جو ہے وہ پیٹھ کرنے کو قطعی طور پر حرام قرار دیتے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر، امام ربیہ، داؤد ظاہری حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے قضائے حاجت کے وقت استقبال و استدبار قبلے کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی اور اسحاق کھلی فضا میں قضائے حاجت کے وقت استقبال اور استدبار قبلے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ البتہ اگر قضائے حاجت کسی بلڈنگ میں ہو تو قبلہ رخ ہو کر یا قبلے کی جانب یعنی وہ ہو کر کرنا، یہ بیٹھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ علماء اس میں یعنی دو رائے پیش کرتی ہیں، یعنی آپ کو سادہ لفظوں میں ایسے سمجھاتا ہوں۔ اس حوالے سے علماء دو طرف گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی باہر فضا میں کھلے میدان میں کوئی اگر وہ یعنی واش روم کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ قبلے کی ممانعت ہے۔ ہاں اگر کوئی گھر میں، بلڈنگ میں یا یعنی واش روم کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا قضائے حاجت پوری کرتا ہے تو پھر اگر قبلے کی جانب ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ علماء کی میں آپ کو رائے پیش کر رہا ہوں، اس میں دونوں طرف علماء گئے ہیں۔ شاید وہ یعنی کال کٹ ہو گئی ہے، تو بیان ہو رہا تھا کہ یہ میں اپنی رائے نہیں پیش کر رہا، یہ علماء کی رائے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں دونوں طرف علماء گئے ہیں، یعنی بات کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی کہ اگر کوئی باہر فضا میں بیٹھ کے یعنی اپنی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو قبلے کی جانب اگر اس کا یعنی پیٹھ وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ گھر میں جو ہے وہ یعنی وہ ادھر باہر فضا میں کرتا ہے پھر ممانعت ہے، اگر گھر میں یا چار دیواری کے اندر اپنی قضائے حاجت پوری کرتا ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ علماء کی رائے ہے، لیکن بہتر عمل یہ ہے کہ ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ بھئی آپ ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، آپ کھلی فضا میں بھی یعنی گریز کریں کہ میں نے قبلے کی جانب یعنی نہیں جو بھی معاملہ کرنا ہے نہیں کرنا۔ ہاں اگر میں نے واش روم میں بھی کرنا ہے تو میں نے احتیاط کرنا ہے اور میں نے جو ہے
وہ قبلے کی احترام کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، تو ادب کا تقاضا یہی ہے۔ اس سے آگے والی حدیث ہے 14 نمبر، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وأنزة فيستنجي بالماء الأنزة الحربة الصغيرة متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جب داخل ہوتے تو میں اور میرے جیسا ایک دوسرا لڑکا، ایک دوسرا یعنی میرا ساتھی، پانی کا برتن اور چھوٹی برچھی اٹھائے ہوئے ہوتے، تو آپ پانی سے استنجا کرتے تھے، اور انزۃ سے مراد ہے چھوٹی برچھی یا چھوٹا نیزہ کہہ سکتے ہیں آپ، تو یعنی وہ ہم ساتھ لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ نکل رہا ہے، اس حدیث کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے اور مجھ جیسا ایک اور نوجوان پانی اور پردے کا اہتمام کرتے، تو استنجے کے لیے آپ پانی کا برتن اور پردہ یعنی تاننے کے لیے آپ برچھی سے کام لیا کرتے تھے، یعنی پانی سے آپ اپنی یعنی صفائی وغیرہ کیا کرتے تھے، اور جو وہ یعنی نیزہ وغیرہ تھا، چھوٹی برچھی تھی، اس پہ آپ جو ہے وہ پردے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے کیا حکام نکل رہے ہیں؟ استنجا کرنے کے لیے پانی پر انحصار کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی مٹی کے ڈیلے وغیرہ اور پانی استنجے کے لیے دونوں اکٹھے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والا بات نہیں ہے۔ ہاں، ایسے کرنے سے بہتر صفائی کی صورت پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی صرف پانی پر ہی اکتفا کرنا چاہے تو وہ جائز ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ کامل صفائی مل جائے، یعنی مکمل طور پر انسان جو ہے وہ یعنی پاک اور صاف ہو جائے، خواہ وہ پانی کے ڈیلوں سے ہو یا دونوں سے ہو۔ ہر مسلمان کو قضائے حاجت کرنے سے پہلے طہارت کا جو ہے وہ ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ اہتمام نہیں کرتے، تو قضائے حاجت کرتے وقت پردے کا اہتمام بھی جو ہے وہ اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی پردے کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کو جو ہے وہ لازماً طور پہ جو ہے وہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ کوئی اسے برہنہ حالت میں نہ دیکھ سکے، اور کوئی جان بوجھ کے اگر کسی کو دیکھتا ہے تو ایسا کرنا اور ایسا دیکھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور ایک یہ بھی حکام نکل رہا ہے کہ چھوٹے بچوں سے ایسے مواقع پر بندہ پانی اور پردے کے اہتمام کرنے کے لیے خدمت لینا جو ہے وہ جائز ہے، وہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح اس سے آگے والی حدیث ہے، حدیث نمبر 15، ان ابی قتادۃ الحارث بن ربیع الانصاری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وهو يبول ولا يتمسه من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الآناء متفق علیہ۔ ابو قتادہ حارث بن ربیع انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی پیشاب کرتے وقت اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی یعنی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائے، اپنی شرمگاہ کو نہ پکڑے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ یہ بخاری کے اندر بھی حدیث آتی ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث آتی ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تہذیب و تمدن اور آداب یعنی اخلاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس حدیث میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 3 قیمتی نصیحتیں کی ہیں، یعنی 3 قیمتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحتیں کی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ کوئی شخص یعنی پیشاب کرتے وقت اپنا جو ہے وہ شرمگاہ کو جو ہے وہ دایاں ہاتھ سے یعنی نہ لگائے، نہ پکڑے، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ بول و براز کے بعد صفائی اپنے دائیں ہاتھ سے نہ کرے، کیونکہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ پاکیزہ امور کے سارے انجام دینے کے لیے استعمال ہونا چاہیے، یعنی جو اچھے کام ہے ان کے لیے جو ہے وہ دایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں، صفائی کے لیے، بول و براز کی یعنی طہارت کے لیے جو ہے وہ بائیں ہاتھ کا استعمال نہیں یعنی دائیں ہاتھ کا استعمال نہیں بلکہ بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ امت کے نام یہ بھی ہے، پیغام ہے کہ جب بھی کوئی پینے والی چیز پیے، یعنی پانی وغیرہ کوئی مشروب ہے، تو پیتے وقت جو ہے وہ برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے۔ اس سے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ صحت کے لیے جو مضر ثابت ہو سکتا ہے، نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، تو پینے والی چیز میں جو ہے وہ سانس نہیں لینی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اچھا، بہتر اور مفید کام کرنے کی تلقین کی ہے، اور نقصان دہ جو کام ہے اس سے بچنے کا اور اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کتنا پیارا ہمارا دین ہے۔ تو اس حدیث میں یہ احکام نکل رہے ہیں۔ بھئی آپ نے جب قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو دایاں ہاتھ جو ہے
اس سے اپنی شرمگاہ کو نہیں لگانا، اس سے نہیں پکڑنا، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ پینے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مشروب ہیں، ان میں سانس نہیں لینا، اور اسی طرح گندگی کو چھونے سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں البتہ اگر یعنی مجبوری کی صورت، اضطراری کی صورت ہو تو گندگی کے ازالہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کیا جائے، بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے اس حدیث میں دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ پر فضیلت بھی واضح کی گئی ہے۔ بھئی دائیں ہاتھ کی کس قدر فضیلت ہے، اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے۔ تو نظافت، صفائی، پاکیزگی کا ہر صورت میں جو ہے وہ خیال رکھا جائے، بالخصوص جو ہے وہ مشروبات پیتے ہوئے، یا اس طرح جو ہے وہ انسان کوئی چیز پی رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ سانس لینا چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ اس چیز کے اندر، یعنی جب انسان سانس لے گا تو میڈیکلی طور پہ بھی دیکھا جائے تو اس میں جو ہے انسان جب سانس لیتا ہے تو اس میں کچھ ایسے یعنی جراثیم ہوتے ہیں جو آپ جو چیز پی رہے ہیں تو اس میں داخل ہو سکتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی کتنا پیارا ہمارا دین ہے اسلامی شریعت کا، یہ دیکھیں کمال کیا ہے کہ اس میں ہر مفید کام کرنے اور ہر نقصان دہ کام سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کتنا، کوئی دین ایسا نہیں ہے جو اپنے ماننے والے کو پورے زندگی گزارنے کے، یعنی قیام سے لے کر جو ہے اس کو، یعنی صبح جب بیدار ہوتا ہے وہاں سے لے کر اس کو سونے تک جو ہے وہ تمام زندگی کے معاملات اور تمام ضروریات، تمام زندگی کے رول اور یعنی جتنے بھی قانون ہیں، جتنے بھی اس کے معاملات ہیں، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے، کس طرح ادا کرنا ہے، ایک ایک پہلو پر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کتنا پیارا دین ہے۔ اس سے آگے والی حدیث ہے، حدیث نمبر 16، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان فلا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ فاخذ جریدۃ رطبۃ فشقها نصفین فغرز فی کل قبر واحدۃ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما فعلت هذا قال لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبس۔ رواہ البخاری۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو قبر والوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، تو دونوں کو کسی بڑے جرم میں عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کرتے ہوئے اس کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو چغل خور تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا، ایک تر و تازہ یعنی سبز ٹہنی لی، اسے دو حصوں میں یعنی تقسیم کیا، یعنی اس کے دو حصے کیے، ایک سبز ٹہنی لی، اس کے دو حصے کیے، اور ہر یعنی قبر کے اوپر ایک ایک جو ہے وہ دو ٹہنی کے حصے کیے تھے، ایک قبر پہ لگا دیا ایک حصہ، دوسرا حصہ جو ہے وہ دوسری قبر پر گاڑ دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے جب تک یہ خشک نہ ہوں، یعنی جو سبز ٹہنیاں میں نے ان کی قبر کے اوپر گاڑی ہیں، جب تک یہ خشک نہ ہو تب تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ تو اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ نبی کریم نے اپنے چند صحابہ کرام کے ہمراہ یعنی تشریف لے کے جا رہے تھے، کسی سفر پہ تھے یا کسی دوسرے یعنی علاقے کی طرف جا رہے، تو آپ کا گزرنا قبر والوں کے پاس سے ہوتا ہے۔ تو آپ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان دو قبر والوں کو جو ہے وہ قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا بھئی، آپ نے فرمایا بھئی ان دونوں قبر والوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، اپنے صحابہ کو جو ہے وہ اس حال سے آگاہ کیا، اور فرمایا ان کو کسی بڑے گناہ کی پاداش میں عذاب نہیں دیا جا رہا، بلکہ ان میں سے ایک یہ ہے جو پیشاب کرتے وقت اس کی چھینٹوں سے نہیں بچنے کا اہتمام کرتا تھا، اور جس سے اس کے کپڑے اور جسم کے بعض حصے جو ہیں وہ یعنی پلید ہو جایا کرتے تھے، اور دوسرا یعنی وہ لگائی بجائی میں بڑا ماہر تھا، یعنی ایسا خطرناک چغل خور کے دیکھتے ہی دیکھتے رشتہ داروں اور دوستوں کے درمیان جو ہے وہ یعنی دوستوں اور دشمنوں یعنی رشتہ داروں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں یعنی نفرت کا یعنی بیج بول دیتا تھا، لڑائی جھگڑا اور عداوت پیدا کر دیتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی شفقت کا انداز اپنایا، اختیار کیا۔ تو آپ نے کیا کیا بھئی، کھجور کی ایک سبز ٹہنی لی ہے، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور دونوں قبروں پر ایک ایک جو ہے وہ گاڑ دی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ یعنی
یہ آپ نے عمل کیا کہ ایک یعنی چھڑی لی ہے ایک، تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آپ نے ایسے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس لیے کیا ہے جب تک ہو سکتا ہے یہ خشک نہ ہو، اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ تو اس حدیث سے عذاب قبر کا بھی ثبوت ملتا ہے، یعنی حدیث سے کیا احکام نکل رہے ہیں، اس حدیث سے عذاب قبر کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ بعض لوگ نا یعنی قبر کے عذاب کے منکر ہیں، یہ جتنے بھی منکرین حدیث ہیں نا، یہ جتنے پرویزی ہیں گامدی ہیں، یعنی حدیث کو انکار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ابھی قبر کے اندر عذاب کہاں پہ ہوگا، کہاں پہ قرآن میں لکھا ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا اس طرح، تو وہ حدیث کو تو مانتے ہی نہیں نا، وہ کہتے ہیں قرآن سے دلیل دے، میں کہاں سے جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی دلائل ملتے ہیں قرآن کے اندر سے بھی۔ تو اس میں یہ دیکھیں حدیث میں اندر کہاں سے مل رہا ہے کہ اس حدیث سے یعنی عذاب قبر کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور یہ عذاب اسی قبر میں ہے جو زمین کے اندر کھودی جاتی ہے، جس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو دوسرا یعنی کیا یعنی حکم نکل رہا ہے کہ پیشاب کرتے وقت اس کی چھینٹوں سے بچاؤ کا اہتمام جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، یعنی انسان ہے، مسلمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عقل اور شعور انسان کے اندر ہی نہیں بلکہ جانوروں کے اندر بھی رکھا ہوا ہے، یعنی جانور بھی جب بول و براز کرتے ہیں تو وہ اپنے یعنی فضلے سے، پیشاب پخانے سے جو ہے وہ بچنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں بھی اپنے جو ہے وہ صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسرا حکام کیا نکل ہے کہ چغل خوری جو ہے وہ حرام ہے، اور یہ عذاب قبر کا سبب بنتی ہے، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے اور کبھی عمل ہے کہ جس سے جو ہے وہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ تو نبی ایک اور یہ حکم نکلا ہے کہ نبی کریم نے اپنی امت کے لیے یعنی سراپا رحمت ہے، اور امت کے ہر فرد کو شر سے بچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر کوشاں رہتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر جو ہے وہ سٹرگل کیا کرتے تھے۔ تو ایک حکام یہ نکل رہا ہے کہ گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالا جائے، اس لیے نبی کریم نے دو قبر والوں کے نام نہیں لیے، انہیں صیغہ راز میں رکھا ہے۔ آپ نے یعنی وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا بھائی ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے جو ہے ان کے نام نہیں لیے بھائی یہ فلاں بندہ ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو ہر معاملے اگر کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، بھائی انسان ہے تو انسان جو ہے وہ نسیان سے ہے، اس میں غلطی کوتاہی کمی کا امکان ہو سکتا ہے، تو اس کے جو ہے وہ راز کو لوگوں کے اندر جو ہے وہ عیاں نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے اندر بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اور ہم نے وہ پچھلے کورس میں کتاب الجامعہ کے اندر شاید پڑھا تھا بھئی ایک مسلمان، ایک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے، یعنی آئینے کی مانند مومن کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ بھائی آئینہ جو ہوتا ہے جب اس کے سامنے جایا جائے، جب اس کے سامنے انسان ہوتا ہے تو وہ اس کا تبھی جو ہے وہ چہرہ دکھاتا ہے، اور اس کا چہرہ کسی اور کو نہیں دکھاتا۔ یعنی آپ دیکھیں گے جب آپ مرر کے سامنے ہوتے ہیں، یعنی آئینے کے سامنے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کا چہرہ دکھاتا ہے، اس کے اندر کیا جو ہے وہ کمی بیشی ہے، اس کے لوگوں کے آپ کے چہرے کے راز دوسروں کو نہیں بتاتا۔ اس لیے مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہے، تو دوسروں کے سامنے اس کے عیب نہیں یعنی وہ ٹٹولنے چاہیے، اور عیب ٹٹول کے لوگوں میں عیاں نہیں کرنے چاہیے بلکہ پردہ پوشی کرنی چاہیے، گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالا جائے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قبر والوں کے نام نہیں لیے۔ اور پیشاب کے چھینٹے، چغل خوری بظاہر اتنے بڑے جرم دکھائی نہیں دیتے، لیکن پہلے جرم سے غلاظت اور دوسرے سے باہمی نفرت پھیلتی ہے، اس لیے دونوں جو ہیں وہ جرائم سے اجتناب بے حد ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات یعنی وحی کے ذریعے کوئی ایسے معاملات جو ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے جاتے تھے، آپ لوگوں کو بھی آگاہ کر دیا کرتے تھے، تو اس حدیث سے یہ اصول و ضوابط نکل رہے ہیں۔ آگے تیسرا باب ہے جس کے اندر جو ہے وہ مسواک کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے، 17 نمبر حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء عند کل صلاۃ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت پر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم جو ہے وہ یعنی حکم کرتا۔ تو کس قدر یعنی فضیلت ہے مسواک کرنے کی۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس حدیث میں امت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت اور ہمدردی کا یعنی دلکش منظر ہے، یعنی نہایت حکیمانہ انداز میں مسواک کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اس کی افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے امت کا ہر فرد خواہ جو ہے وہ کوئی بھی ہے اس کے لیے مسواک کرنے کی عادت کو جو ہے اس
کس قدر فضیلت ہے اور اس کو اپنانا بھی چاہیے۔ ہر نماز کے وقت وضو کرتے ہوئے مسواک کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ یعنی اس میں جو ہے وہ امت کے لیے مشکل جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، امت میں مشکل پیدا ہوگی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کس قدر رحیم ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر جو ہیں رؤوف الرحیم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تو اس چیز پر بھی گوارا نہیں کرتے کہ کسی کے پاؤں میں جو ہے وہ کانٹا بھی چبھے، اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں رؤوف الرحیم ہے۔ تو البتہ انداز بیان ایسے اختیار کیا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے مسواک کی جو ہے اہمیت اور فادیت کو واضح کیا گیا ہے۔ تو مسواک کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے، بلکہ میں وہ اس کی عمدۃ الاحکام کی شرح کا مطالعہ کر رہا تھا، اس کے اندر وہ ہمارے شیخ ہیں شیخ فیض الناصر صاحب، وہ تو ایک حدیث لے کے آئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مسواک کر کے 2 رکعتیں یعنی 2 نفل پڑھتا ہے نا، ایک آدمی وہ ہے جو 70 نفل پڑھتا ہے، تو 70 نفل پڑھنے والے سے وہ بندہ بہتر ہے جو مسواک کر کے صرف 2 نفل پڑھتا ہے۔ یعنی کتنی پیاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث وہ لے کے آئے ہیں، یعنی اتنی فضیلت ہے مسواک کرنے کی۔ تو مسواک کو جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ یہ ہمارے جو ہے لوگ جو ہیں وہ برش کرتے ہیں اس طرح، تو اس میں جو ہے وہ خود لوگ یہ ڈاکٹر یہ بیان کرتے ہیں بھائی اس میں جو ہے وہ منہ کے اندر کینسر کا باعث بنتا ہے یا دیگر بنتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے بھی اس کو نہ کریں، ہاں وہ بھی کریں آپ، لیکن مسواک کو لازمی، مسواک کو سنت سمجھ کے کریں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بھئی یہ منہ کے لیے جو ہے وہ پاکیزگی اور پاکیزگی کا باعث ہے، انسان کے لیے طہارت کا باعث ہے، اس سے جو ہے وہ منہ کے لیے پاکیزگی ہوتی ہے، اور اس میں بے شمار فوائد ہے مسواک کرنے۔ اگر کسی کو نظر کا مسئلہ ہے، کسی کو جو ہے وہ معدے کی پرابلم ہے، کسی کو دیگر اور چیزوں کا مسئلہ ہے، دانتوں کے اندر جو ہے وہ درد ہوتا ہے، یا منہ میں جو ہے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ بھئی اس کا منہ جو ہے کروا رہتا ہے، تو اس میں بے شمار فوائد و ثمرات ہیں مسواک کرنے کے اندر۔ میڈیکلی طور پہ بھی فوائد ہیں اور روحانی طور پہ دینی طور پہ بھی کس قدر فوائد ہیں۔ تو جس نماز کے لیے وضو میں مسواک استعمال کی جائے تو وہ زیادہ فضیلت والی بن جاتی ہے۔ وضو کرتے وقت مسواک استعمال کرنے سے منہ ہر قسم کی ناگوار اسمیل سے پاک ہو جاتا ہے، اور ہر عبادت کے دوران منہ کی پاکیزگی جو ہے وہ فرشتوں کے قرب اور اللہ کی رضا کا باعث بنتی ہے۔ تو مسواک کو فرض اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ امت میں جو ہے وہ مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے حق میں کمال درجے کے مہربان اور شفیق اور ہمدرد تھے۔ اسلامی شریعت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اور نہ اس میں کسی کو اس کی ہمت سے بڑھ کر تکلیف دی جاتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی جو ہے وہ استطاعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ تو مفاسد کو دور ہٹانا مصالح کو حاصل کرنے سے یہ پہلے ضروری ہے۔ تو کیا کیا جائے، مفاسد کو دور ہٹانا مصالح کو حاصل کرنے سے پہلے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو کس قدر فضیلت والی عمل ہے۔ تو ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 18 ہے، کان رسول اللہ عن حذیفہ بن الیمانی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے منہ میں مسواک کیا کرتے، مسواک جو ہے وہ ملتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم نظافت کا خاص خیال رکھتے تھے، کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفائی ستھرائی کو پسند کرتے، اور صفائی جو ہے طہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، بلکہ نصف ایمان ہے۔ جب آپ رات کو نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو منہ کی صفائی کے لیے مسواک کا استعمال کیا کرتے ہیں، اور اپنے دانتوں پر مسواک ملتے ہیں تاکہ نیند کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں۔ تو نیند سے بیداری کے بعد مسواک کا استعمال جو ہے وہ مشروع ہے، تو اس سے منہ میں نظافت پیدا ہوتی ہے۔ تو مسواک کا استعمال اللہ رب العزت کی رضا اور منہ کی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے۔ ہر حالت میں نظافت اور نفاست کو اختیار کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری ایام میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رحلت فرمائی ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ حجرہ رسول میں آتا ہے تو ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ مسواک ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جب مسواک پہ پڑتی ہے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چاہتا ہے کہ میں مسواک کروں، تو میں نے جان لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا چاہ رہے ہیں کہ مجھے مسواک دی جائے، تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کو مسواک لے کر دوں؟
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بولا تو جا نہیں رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی بیماری کی حالت میں سر ہلایا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے مسواک لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اسے اپنے دانتوں میں چبانا شروع کرتے ہیں, لیکن بیماری اور کمزوری کی حالت یہ تھی کہ چبائی نہیں جا رہی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کو یعنی یہ مسواک نرم کر کے دوں, چبا کر دوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کے ساتھ اشارہ کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک نرم کر کے دی, چبا کے دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پانی کا پیالہ بھی موجود تھا. آپ یہ بھی کرتے تھے, کر سکتے تھے کہ مسواک کو دھو کر جو ہے وہ استعمال کرتے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہوئے بھی یعنی درس پیارا, کتنا پیارا درس دیا ہے بھائی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا جو ہے یعنی وہ استعمال شدہ چیز جو ہے وہ یعنی کہتے ہیں ہمیں جھوٹ ہے, اس میں نہیں کھانی چاہیے, جھوٹی ہے, اس طرح کا باتیں کرتے ہیں, تو اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرما دی بھائی کوئی اس میں اس طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے ہی, حضرت عائشہ نے چبا کے دی, نرم کر کے دی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے ہی اپنے منہ میں داخل کی اور مسواک کی. یعنی کس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, لیکن مسواک کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے, مسواک کو کیا ہے. تو میں اپنی تمام سسٹر سے یہی گزارش کروں گا بھائی مسواک کو اپنی زندگی میں لازم لے کے آئیں, مسواک کیا کریں. اس سے جو ہے آپ کے منہ کی بھی صفائی ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا بھی مل جاتی ہے. یعنی مسواک کے اندر اللہ کی رضا بھی ہے اور منہ کی صفائی بھی ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کیا کرتے تھے. تو یہ تھی آج کی جو ہم نے آج یہ 5-6 حدیثیں پڑھی ہیں, 6 حدیث پڑھی ہیں. تو اس کا خلاصہ کیا نکل رہا ہے کہ یعنی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو سیکھا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ہمارا رہبر زندگی ہے. یعنی ہمارے زندگی کے اندر ہمارا رہبر ہے جو ہمیں پاکیزگی, احترام اور تہذیب کا درس دیتا ہے. ہم نے جانا ہے کہ قضائے حاجت کے وقت بھی قبلے کی حرمت جو ہے وہ باقی رہتی ہے. طہارت کے امور میں شرم و حیا اور ادب جو ہے وہ لازم ہے. تو دائیں ہاتھ سے کھانے پینے اور معزز کام ہوتے ہیں, لہٰذا استنجا اور نپاکی کے کام میں اسے استعمال نہ کیا جائے. قبر کے عذاب کا سبب جو ہے وہ اکثر چھوٹی چھوٹی غفلتیں بھی بن سکتی ہیں, مثلاً پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا, اس طرح کی, یا چغل خوری کرنا. تو مسواک جو ہے وہ سنت یعنی سمجھ لیں کہ موقدہ ہے جو منہ کو پاک اور رب کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے. یہ سب ہمیں بتاتے ہیں, یہ تمام امور اسلام کتنا پاکیزہ ہے, کوئی خوبصورت دین ہے جو بیت الخلاء کے آداب سے لے کر مسکراہٹ اور مسواک تک ہر چیز میں خیر سکھاتا ہے. جو سنت کو زندگی بنا لے نا, توجہ سے سنیے گا, جو سنت کو زندگی بنا لے اس کی زندگی جو ہے وہ خود سنت کی خوشبو بن جاتی ہے. یعنی ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی باتوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ فرما برداری کی جائے, اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری انسان کے کردار سے جھلکے. اللہ تعالی ہمیں طہارت و آداب شریعت کو دل کی خوشی اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب. اگر کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں.